الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ جو سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے اور آج آپ اس کے 24ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج جن بزرگ ہستی رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب ولی اور انتہائی نیک بزرگ جن کی پوری زندگی تقوی اور پرہیزگاری میں گزری ان کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، وہ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی جو ابتدا ہے وہ یوں ہے کہ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود بہت ہی عظیم المرتبت ہوئے اور آپ کی تصانیف میں مرات الحکمہ بہت مشہور ہے، یعنی یہ آپ کی کتاب بہت زیادہ مشہور ہوئی اور اس کے علاوہ آپ کو بے شمار بزرگوں سے شرف نیاز حاصل رہا، جن میں حضرت ابو تراب بخشی اور یحییٰ بن معاذ جیسے بزرگ ہستیاں بھی شامل ہیں۔ اور جب آپ نیشا پور پہنچے تو حضرت ابو حفص نے اپنی عظمت و برتری کے باوجود آپ کا احترام کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جس کو ابا میں تلاش کر رہا تھا اس کو میں نے قبا میں پایا۔ آپ کے یہاں جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس کے سینے پر سبز رنگ سے اللہ عز و جل تحریر تھا، یعنی لکھا ہوا تھا، اور وہ اللہ عز و جل تبارک و تعالیٰ کا جو نام اس کے سینے پر لکھا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ بچہ لہو و لاڈ میں لگ گیا، یعنی گناہوں کے کاموں میں لگ گیا، وہ بربت بجاتا اور دوسری مختلف جگہوں پر وہ گھومتا پھرتا رہتا، بربت بجاتا رہتا، گاتا رہتا۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ جس بچے کی پیدائش میں سینے پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہو وہ اس طرح کے کام کرتا پھر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت جو ہے وہ بربت بجاتا ہوا جا رہا تھا، تو ایک نئی نویلی دلہن جو اپنے کمرے میں سو رہی تھی اس نے اس آواز کو سنا، اس کے گانے بجانے کو سنا تو وہ باہر آئی۔ جب وہ باہر آئی تو اتنے میں شوہر کی آنکھ کھلی۔ جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی بیوی کو نہ پایا کمرے میں، تو باہر کی طرف گیا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی باہر کھڑی ہوئی ہے اور وہ بربت بجانے والا بربت بجا رہا ہے۔ تو اس کے شوہر نے اس کے پاس جا کر کہا اور انتہائی تاثر آمیز انداز میں کہا کہ شاید ابھی تیری توبہ کا وقت نہیں آیا۔ کہتے ہیں یہ سن کر لڑکے نے جو ہے نا انتہائی غمگین انداز میں کہا کہ یقیناً آ چکا ہے، اور یہ کہہ کر اسی وقت اس نے بربت کو توڑ دیا اور اس دن سے ذکر الہی میں مشغول ہو گیا اور درجہ کمال تک پہنچا۔ ان کے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو مقام مجھے 40 سال میں حاصل نہ ہوا وہ میرے صاحبزادے کو 40 یوم میں مل گیا۔ شاہ کرمان نے آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے وہ رشتہ بھیجا اپنے بیٹے کا، تو شاہ کرمان نے جب آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا تو آپ نے اس سے 3 دن کا وقت مانگا، اور حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دوران مسجد کے اندر گھومتے رہے کہ کوئی نیک شخص ملے تو میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو انتہائی خلوص کے ساتھ اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور انتہائی خلوص کے ساتھ نماز میں مشغول ہے۔ آپ اس کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھ سے نکاح کون کرے گا کہ میں تو انتہائی غریب ہوں، میں مفلوق الحال ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی صاحبزادی سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا شاہ شجاع حسین کرمانی رحمۃ اللہ تعالی کی بیٹی سے میرا نکاح یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا میں راضی ہوں۔ تو وہ شخص اس بات پہ راضی ہو گیا اور نکاح جو ہے وہ کر لیا۔ ابھی آپ کی بیٹی کو جو ہے وہ رخصت کر کے اپنے گھر پہ جب لے کر گیا، تو جب گھر پہ لے کر گیا تو ان کی بیٹی نے اس گھر میں دیکھا کہ ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے اور مشکیزے کے اوپر جو ہے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور وہ روٹی کا ٹکڑا بھی سوکھا ہوا ٹکڑا ہے۔ جب شوہر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آدھا پانی اور آدھی روٹی کل کھا لی تھی اور آدھی آج کے لیے بچا رکھی ہے۔ یہ سن کر جب بیوی نے اپنے والدین کے یہاں جانے کی خواہش کی تو شوہر نے کہا کہ میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ شاہی خاندان کی لڑکی فقیر کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، لیکن بیوی نے جواب دیا کہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ میں اپنے والد سے یہ شکایت کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تیرا نکاح کسی متقی سے کر رہا ہوں، مگر مجھے اب معلوم ہوا کہ میرا نکاح تو ایسے شخص سے کروایا گیا جو خدا پر قناعت نہیں رکھتا اور دوسرے دن کے لیے کھانا بچا کر رکھتا ہے، جو توکل کے قطعاً منافی ہے، لہٰذا اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا یہ روٹی رہے گی۔ یہ ان کی بیٹی کا جو ہے آپ تقویٰ دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں کہ جنہوں نے
رب تبارک و تعالیٰ پر توکل نہ کرنے والے شخص جس سے ان کا نکاح ہوا تھا، ایک روٹی کے ٹکڑے کو دیکھ کر ناراض ہو گئے کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں کہ وہ تجھے کل جو ہے وہ رزق دے گا، تو نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو حفص نے آپ کو تحریر کیا کہ جب میں نے اپنے نفس اور عمل اور معصیتوں پر نگاہ ڈالی تو مایوسیوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ آپ نے جواب میں تحریر کیا، میں نے آپ کے مکتوب کو اپنے قلب کے یہ آئینہ بنا لیا ہے، کیونکہ اگر نفس سے مخلصانہ مایوسی ہوگی تو خدا تعالیٰ سے آس ہوگی، اور جب خدا سے آس ہوگی تو خوف خدا پیدا ہوگا، اور جب خوف پیدا ہوگا تو نفس کی جانب سے مایوسی ہوگی، اور جب نفس سے مایوسی ہو جائے گی تو خدا کی یاد بھی ہو سکے گی، اور جب خدا کی یاد مکمل ہو جائے گی تو استغنا پیدا ہوگا، اور مستغنی ہونے کے بعد ہی خدا کا وصل ہو سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ آپ کے گہرے دوستوں میں سے تھے، چنانچہ جب وہ دونوں ایک ہی شہر میں جمع ہوئے تو حضرت یحییٰ نے اپنی مجلس واعظ میں آپ کو مدعو کیا، لیکن آپ نہیں گئے، اور جب ایک دن حضرت یحییٰ کے ہاں پہنچے تو ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت یحییٰ واعظ گوئی میں مشغول تھے، لیکن اچانک ان کی زبان بند ہو گئی، تو آپ نے کہا اس مجلس میں شاید مجھ سے بہتر کوئی واعظ موجود ہے جس کے تصرف نے میری زبان بند کر دی۔ یہ سن کر آپ سامنے آئے اور فرمایا کہ میں اسی وجہ سے آپ کی مجلس واعظ میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اہل فضل کا فضل اور اہل ولایت کی ولایت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ اپنے فضل و ولایت تصور نہیں کرتے۔ فرمایا کہ فقر خدا کا ایک راز ہے، جب تک فقراء اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں امین ہوتے ہیں، اور راز کو کھولنے کے بعد ان سے فقر کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ صدق کی 3 علامتیں ہیں، اول دنیا سے نفرت کا اظہار، دوم مخلوق سے دوری، اور سوم خواہشات پر غلبہ حاصل کرنا۔ فرمایا کہ خوف الہی کا مفہوم ہمیشہ خائف رہنا ہے، اور سب سے بڑا خائف وہ ہے جو دکھاوے کے لیے حقوق اللہ کی تکمیل نہ کرتا ہو۔ اور فرمایا صبر کی 3 علامتیں، ترک شکایت، صدق رضا اور قبولیت رضا۔ فرمایا کہ میری مثال اس زندہ مرغ کی سی ہے جس کو سیخ پر لگا کر آگ میں رکھا جائے اور چاروں طرف سے آگ دہکائی جائے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت علی سیرجانی آپ کی قبر پر فقراء کو کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعا کی، یا اللہ اس وقت کسی مہمان کو بھیج دے تاکہ میں اس کے ہمراہ کھانا کھا سکوں۔ چنانچہ اس وقت ایک کتا آ گیا، لیکن آپ نے اس کو دھتکار کر بھگا دیا۔ اس کے جاتے ہی غیبی ندا آئی کہ خود ہی مہمان کی تمنا کرتے ہو اور خود ہی مہمان کو دھتکار دیتے ہو۔ یہ سن کر آپ مضطربانہ طور پر کتے کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور تلاش BCR کے بعد جب ایک جنگل میں مل گیا تو آپ نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس نے نہیں کھایا، جس کی وجہ سے احساس ندامت کرتے ہوئے آپ نے توبہ کی۔ کتے نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، ورنہ اگر شاہ کرمانی کے مزار سے ہٹ کر اس قسم کی حرکت کرتے تو آپ کو ناقابل فراموش سزا ملتی۔ یہ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر کسی بزرگ ہستی کا تذکرہ لیے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، اور اس برکتوں کو آپ کے سامنے لٹائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ ان ویڈیوز کو جو اولیاء کرام کے واقعات اور ان کی سیرتوں پر مشتمل ہے، ان کی زندگی کے نیک حالات، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی نیکیاں، ان کی اچھائیاں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، دوستوں تک شیئر کریں، اپنے دوستوں کو سنائیں، اور لوگوں کو جو ہے اس سارے واقعات کو جو بھی آپ کے سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں اس پر بھیجیں۔ اگر آپ کے تذکرہ لیے کسی بزرگ کا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔